طرح پلیت ہے، لہذا شیطانی کام ہے، اس سے بچ جاؤ. بس پھر تو اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہیں پیا گیا. میرے دوستوں، میری بات کا مطلب ہے جب شراب پی جاتی تھی اس زمانے میں بھی نہ نبی علیہ السلام نے کبھی منہ کو شراب کا قطلہ لگایا، نہ ابو بکر صدیق نے لگایا. ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. اب ذرا توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وحی شروع ہوئی سب سے پہلے ڈائریکٹ جبرائیل ابھی نہیں آئے تھے. اول ما بودی من الوحی الرؤیا الصالحہ، فرمایا مجھے سچے سچے خواب نظر آتے تھے. رات کو خواب دیکھتا، صبح اٹھتا سورج کی روشنی کی طرح بالکل پرفیکٹ وہی چیز ظاہر ہو جاتی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. خواب میں ایسے سمجھایا جاتا تھا نبی علیہ السلام کو. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت جبرائیل آ گئے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہے نا، ان اللہ معنا. حضرت ابو بکر کا معاملہ بھی ایسا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت آ کر ایک بات کی جو حضور نے جواب دیا تو ایک قدموں میں بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق ملک شام میں تھے. اس دوران ایک خواب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. شام کے لوگوں سے کہا کہ میں ملک سے باہر ہوں، کیا تمہارے ملک میں کوئی معبر ہے خواب کی تعبیر دینے والا؟ انہوں نے کہا جی ہے، لیکن وہ تورات انجیل والا ہے، اہل کتاب ہے. کہا جی مجھے لے جاؤ، کیونکہ اس وقت تو کوئی اعلان نبوت کی بات دور دور تک بھی کسی کے کان میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی بات نہیں پہنچی تھی. ہاں جنہوں کے پاس پرانی کتابیں تھیں ان کو سب کچھ پتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق ایک راہب کے پاس گئے اور اس کو بتایا میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے. تو اس نے خواب دیکھا، کہا واقعی شیخ آپ نے دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا. وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھے اور تعبیر دینے کے لیے جو اس نے پر تولے تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جو ہماری کتابوں میں خوشخبری آئی ہے نا پہلی تورات انجیل زبور میں کہ جو آخری نبی آئیں گے، انت وزیر اللہ فی حیاتہ و خلیفتہ بعد وفاتہ، جب تک وہ اس دھرتی پہ رہیں گے تو اس کا وزیر رہے گا، اور پھر رب تجھے اس کی نبوت کے دین کے پیغام پہنچانے میں تکمیل کا کام لے کر تجھے کچھ عرصہ کے لیے ان کی جانشینی کا شرف بھی حاصل ہوگا. یعنی جو 2.5 سال خلافت ہے حضرت صدیق اکبر کی، حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا اور پھر اس دھرتی پہ کسی کو نہیں بتایا. خاموش ہوئے، تجارت کا پروفٹ اپنا لیا اور واپس مکہ مکرمہ. ادھر پہنچے ہیں تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر آپ کو پتہ ہے آپ کے جو دوست ہیں نبی علیہ السلام اور ان کی عمر میں صرف 2.5 سال کا فرق ہے، کہ جو آپ کے ساتھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر حضور کی پوری اور ان کی 37.5 سال ہے. تو کہا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دے کر بھیجا ہے. کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے. کہا جاؤ گے؟ کہا جاؤں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا مد دلیل علی ما تدعی، کچھ دلیل بھی تو ارشاد فرما دیں، آپ نے دعوت تو فرما دیا ہے. اب یہ کلمہ پڑھنے کا وقت تھا، یہ دلیل اعتراض کے طور پہ نہیں مانگی تھی، میں اس کا بھی جواب آگے جا کر دیتا ہوں. صرف یہ کہا کوئی دلیل تو ارشاد فرما دیں، میں بھی کلمہ پڑھنے لگا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا ابو بکر دلیل چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر کھول دیا تھا. فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیا کلتی رأیتہ فی الشام. کہا اور دلیلیں تو چھوڑ، شام میں خواب تو نے دیکھا تھا، پھر دلیلیں مجھ سے پوچھ رہا ہے. انہیں ہاتھ نبی علیہ السلام نے آگے بڑھا اور ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ. آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے کلمہ پڑھا ہے، دلیل تو مانگی نہیں ہے. تو یہ روایت آپ نے پڑھ دی کہ اس نے دلیل مانگی ہے، تو کیا مطلب؟ بھائی یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا. آپ کے صاحبزادے کا کیا نام ہے قاری صاحب؟ عبدالہادی، جن نے قرآن کریم پڑھا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں توجہ کہ بھائی فاروق آپ کے صاحبزادے عبدالہادی نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ یہ کہیں گے جی ہاں. مجھے یقین ہے، میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، لیکن دل کے خوش کرنے کے لیے میں کہوں گا بیٹا 2 آیات تو سنا دو. اب بچے نے 2 آیات سنا دینے ہیں. مجھے بتائیں جو میں نے اسے کہا کہ مجھے 2 آیات سنا دیں، مجھے مولانا کی بات پہ جھوٹے ہونے کا گمان تھا کہ قاری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ میں نے دل کی راحت اور تسکین کے لیے آیات ان سے سنی ہے.
ابو بکر نے نبوت سے دلیل نہیں مانگی، ابو بکر دیکھ چکے تھے۔ ابو بکر نے جو بات کی ہے وہ دنیا کو بتانے کے لیے اور اپنے دل کی مزید تسلی کرانے کے لیے کہ دیکھو جس پر ایمان لا رہا ہو اس کی شان اتنی ہے کہ اللہ اسے آسمان سے خبریں دیتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی پر اعتراض تھا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا دلیل نہ مانگنے والی بات ٹھیک ہے، یہ جو مانگی ہے بطور اعتراض نہیں مانگی بلکہ بطور اظہار منگوائی ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں نے کہا ابو بکر کو بھی خواب آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا ہے، تو ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے۔ اب توجہ رکھنا، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں پیدائش، دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا میں تشریف لائے، تو دونوں کی والداؤں کو، حضرت اماں آمنہ کو بھی اور حضرت سلمہ ام الخیر کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے خوشخبریاں ملی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام میرے پیٹ مبارک میں تھے تو ما شعرت انی حملت بہ، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہ جیسے بچہ پیٹ میں ہو تو تکلیفیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ اشارہ تھا۔ اس طرح کئی نشانیاں اور بھی ہیں۔ آئیں ذرا حضرت ابو بکر پہ، ان کی اماں بتاتی ہیں جب ابو بکر پیدا ہوئے، ان کے ابا باہر سفر میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تو فرشتوں نے مجھے بھی تسلی دی کہ کیا؟ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھی ہے بات کہ فرشتے نے کہا حضرت ابو بکر کی اماں کو، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، خوشخبری ہو تمہیں اس عظیم فرزند کی ماں جس کا آسمانوں تک انٹروڈکشن اور تعارف ہوگا، فرشتے اسے صدیق نام سے جانتے ہیں اور وہ جہنم سے آزاد کردہ پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا ایک شخص آئیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، دنیا میں ان کا ساتھی ہوگا اور ان کا دوست ہوگا۔ ان اللہ معنا، ابو بکر کے ساتھ بھی مدد اللہ کی، حضور کے ساتھ بھی مدد اللہ کی۔ اور پھر یہاں ایک بات میں مزید عرض کروں، ان اللہ معنا میں کئی مواقع ایسے ہیں جو مشورہ حضور نے صحابہ سے لیا، اس مشورے کا جواب جو حضور کے ذہن میں تھا وہی ابو بکر کے ذہن میں تھا، لیکن جب ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر نے جواب دیا، حضور نے فرمایا ابو بکر میرا خیال بھی یہی تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کئی مواقع، میں ایک موقع پیش کرتا ہوں، جنگ بدر، اسارہ بدر کا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، یہ آیت کب اتری ہے؟ کہ جب بدر کے میں 70 کافر قیدی پکڑے گئے، حضور علیہ السلام نے مشورہ لیا کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، باقی تمام صحابہ نے جو مشورے دیے ہیں نا، وہ مشورے یہ تھے کہ تلواریں ہماری ہاتھ میں اور ان کی گردن ہو، اڑا کے رکھ دیں گے ان کی گردن۔ یہ مکہ سے مدینہ ایک نبی کا مقابلہ کرنے آئے اور خاتم النبیین امام الانبیاء کا مقابلہ کرنے آئے، یہ جذبہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال تھا کہ ان کو اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، کوئی شرائط ان سے منوا لی جائے، تو ہر صحابی کا مشورہ آ رہا تھا، تو ابو بکر اس صحابی کے چہرے کو بھی دیکھتے اور حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھتے، اور پھر نبی علیہ السلام کی فیس ریڈنگ، آئیز ریڈنگ، حضور کی آنکھیں پڑھتے، دل پڑھتے، چہرہ پڑھتے، جس کو ہم تجربہ کہتے ہیں۔ اس پڑھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی لکھائی آتی ہے، پڑھنے کا یہ معنی ہے کہ بندے کے اپنے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں نا، تجربہ بھی ہوتا، تو یوں تجربہ کرتے، یوں دیکھتے۔ جب ابو بکر کی باری ہے، فرمایا ابو بکر کیا کریں؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے جو صحابہ دوست ہیں نا، ان کو اگر یہ لکھائی پڑھائی سکھا دیں یا فدیہ لے لیں ان سے تاکہ اسلام کا فائدہ ہو جائے، پھر ان کو رہا کر دیا جائے اس شرط کے بدلے میں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرے ذہن میں بھی یہی ہے۔ بعد میں ایک تفصیلی واقعہ، پھر اللہ نے بھی اس رائے کی تائید فرما دی، ورنہ ان کے قتل ہونے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ اگر اللہ کے یہاں یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو وہ سارے مرتے۔ ان اللہ معنا، اللہ کی مدد جیسے حضور کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے ساتھ ہے۔ آؤ ایک موقع اور بھی دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے شہادت مانگی تھی نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت مانگی ہے۔ حضور علیہ السلام شہادت مانگتے ہیں، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے دے، ابو بکر بھی مانگتے ہیں۔ شہادت دونوں کو ملی ہے، حضور کو بھی حضرت ابو بکر کو بھی، لیکن جو ظاہری شہادت ہے نا کہ کوئی کافر آ کر وار کرے
اور خون بہے اور نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو جائیں حضرت ابو بکر، ایسا نہیں ہوا، شہادت ملی دونوں کے ساتھ۔ آگے دیکھیں حضرت عمر شہید، حضرت عثمان شہید، حضرت علی شہید، وہاں تلواریں چلی ہیں، خنجر چلے ہیں، لیکن یہاں شہادت ہے حضور اور ابو بکر میں، نہ تلوار چلی ہے نہ خنجر چلی ہے۔ وجہ کیا معاملہ ہے یہاں؟ حضور علیہ السلام نے شہادت مانگی تھی، صحیح بخاری میں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ مانگا تھا، لیکن اللہ نے میدان جنگ کی شہادت نہیں دی۔ کیوں؟ کہ اگر حضور علیہ السلام میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کافر کہیں گے نا ہم نے تمہارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کیا تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ رب نے حضور کی دعا بھی قبول کی، کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دی۔ شہادت کیسے دی؟ شہادت یوں ملی، 7 ہجری میں آپ علیہ السلام کو ایک گھر میں کھانے کا اتفاق ہوا، اور وہ بھی مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر دور خیبر میں، زینب بنت مشکم کے پاس، سلام کی بیوی ہے، سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث، اس کے پاس، مشکم اس کا سسر ہے، ہاں اس کے گھر میں کھانا کھایا، اس نے زہر ملا دی۔ نبی علیہ السلام نے لقمہ مبارک لیا، توجہ رکھنا، لقمہ لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زہر والی بوٹی بول اٹھی، یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو باہر نکال دیا، لیکن جو 7 صحابی تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت مانگی، لیکن شہادت نہیں ملی۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے کہ جو بندہ اللہ سے صدق کے دل سے شہادت مانگے اور وہ شہید نہ ہو پائے، نال اللہ مراتب الشہداء و امات علی فراشی، بستر پہ فوت ہوگا پھر بھی شہید کا رتبہ پائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی تو کافر کہہ سکتے تھے نا ان اللہ معنا کے جواب میں کہ اس کے ساتھ حضور کی مدد، اللہ کی مدد ان کے حضور کے ساتھ نہیں، اللہ نے یہاں بھی ان کی لاج رکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا، ڈنگ مارا تھا، حضور علیہ السلام نے لعاب لگایا تھا، وہ معاملہ جاتا رہا، اثر گیا۔ شہادت کے وقت حضور پاک کے پاس بھی وہ ظاہر بوٹی والا اثر عود کر آیا، اور حضرت ابو بکر کے پاس بھی وہ سام والا اثر عود کر آیا۔ حضور علیہ السلام جب وفات پا رہے تھے دنیا سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور کا سر تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یا عائشہ لا ازال اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهری من ذلك السم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ وہ زہریلا کھانا میں نے کھایا تھا، رب نے بوٹیاں نکلوا دی، بوٹی بول اٹھی، پر اس زہر کے اثر سے آج میری شہادت ہو رہی ہے۔ زہر کے اثر سے وفات پانے والا پیٹ کی تکلیف سے شہادت وہ پاتا ہے نا وفات، تو والمبتون شہید، حدیث پاک میں یہ والا بھی شہید ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے لوگو، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، فرمایا لئن احلف 9، مجھے 9 دفعہ قسم اٹھواؤ تو تمہاری مرضی، نہ اٹھواؤ 1 مرتبہ اٹھواؤ تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اتخذ اللہ نبی واتخذہ شہیدا، حضور کو اللہ نے نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا۔ تو وہ ظاہر کا اثر عود کرایا، حضور شہید ہوئے، کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی، شہادت پھر بھی ملی، دعا پھر بھی قبول ہوئی۔ اور ابو بکر صدیق کی وفات کے وقت بھی وہی ظاہر کا اثر، وہ سانپ والا عود کرایا، کافر کے ہاتھوں قتل نہ ہوئے لیکن دل کی دعا قبول ہوئی، پھر بھی شہادت ملی ہے بستر پہ۔ تو ان اللہ معنا، مدد حضور کے ساتھ بھی ہے، ابو بکر کے ساتھ۔ کئی مواقع اور بھی پیش کیا جا سکتے ہیں کہ وفات سے 3 دن پہلے حضرت رسول اللہ کو بخار ہوا ہے، وفات سے 3 دن پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بخار ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس پر چارپائی پہ حضرت رسول اللہ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا ہے، اسی چارپائی پہ حضرت ابو بکر کو اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو بھی ظالموں نے مظلوماً شہید کیا، حضرت حسین، اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی ظالموں نے شہید کیا۔ کئی باتیں کی جا سکتی ہیں جو تفصیل طلب ہے، لیکن میں نے اس آیت کو کھولا ہے، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ کی مدد تیرے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ آپ بھی سن رہے ہیں، خطبہ حضرات، باقی علماء بھی، میری گفتگو براہ راست پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوتی ہے تو حضرات سن رہے ہوتے ہیں، تو اس پر عالم مزید بھی تفصیل پیش کر سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو تسلی دی گئی کہ ان اللہ معنا، اس میں کئی چیزوں کی معیت ہے جو حضور اور ابو بکر میں ہے، اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی حاصل ہے حضرت ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ حیثیت، یہ مقام، یہ ویلیو حضرت ابو بکر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ہم نے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ چند پوائنٹس اس بنیاد پر آپ کی خدمت میں رکھے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ابو بکر نام کو عام کریں، جتنا ہو سکے عام کریں، ابو بکر نام ہی رکھا کریں۔ ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی عجیب لفظ ہے، لوگ 2 4 5 10 نام اور بھی ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ ہٹ کے صرف ایک ہی نام رکھا کرو کہ ابو بکر، سب سے اچھا نام یہی ہے۔ تو اس ناموں کے ساتھ کچھ اور نام آپ نے ادھر ادھر کے ملانے ہیں تو اس سے بہتر ہے پھر وہ نام نہیں بن پائے گا۔ ابو بکر نام میں اتنی وفائیں موجود ہے نا کہ آج تک کوئی جملہ بندہ کہتا ہے تو فوراً سمجھ آتا ہے کہ کہہ آ رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس بندے سے بڑی اچھی دوستی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا یار غار ہے۔ تو یار غار کیوں کہتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار غار کا مطلب یہ ہے کہ یار غار والی جو یاری ہے وہ سچی یاری ہے، اس یاری میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو بکر اور حضور پاک کی جو یاری ہے اس میں بھی کوئی 2 نمبری کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا ایک دوسرے کے معاملات میں اتنا با وفا اور با ترتیب رکھا ہے کہ یقین مانیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا غار میں بیٹھ کے مانگی تھی کہ مولا مجھے حضور سے کبھی نہ کرنا جدا، یہ دعا اتنی قبول ہے کہ روضہ نبوی میں وہ غار والا پہرا مزار میں بھی برقرار۔ ٹھیک، ان اللہ معنا میں کئی باتیں مزید کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر آپ کی خدمت میں اکتفا کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مزید عام کرنے کی، پھیلانے کی، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کہتے ہیں انجینئر مرزا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، دونوں کا رتبہ ایک جیسا ہے، روشنی ڈالیں۔ یار وہ اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہیں، اس کو ککھ بھی نہیں پتا۔ کل میں اس کا ایک کلپ ایک دوست کو سنوایا، وہ سن رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان بھی اچھی بات کرے تو اس کو لے لو۔ یہ لفظ اگر وہ حدیث پاک سے دکھا دے تو مدینہ طیبہ سے گھڑی تحفے میں لایا ہوں، اس کو دے دو۔ ان کا ابا بھی نہیں پیش کر سکتا۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ شیطان نے سچی بات بتائی تھی حضرت ابو ہریرہ کو اور انہوں نے مان لیا تھا، اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ شیطان جو اچھی بات بتائے تم لے لو، اس میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اس نے حضور پاک علیہ السلام پہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے لفظ ٹھونکے ہیں۔ اور آپ بتائیں جو حدیث میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو نبی پر جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، تو آپ اس کو جیل میں کہہ رہے ہیں، میں تو جہنمی کہہ رہا ہوں۔ تو ایسی بندے کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ جو کہے حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا رتبہ ایک جیسا ہے، بے وقوف کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک کے داماد ہیں۔ سسر کا رتبہ کیا ہوتا ہے، داماد کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ کس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے امت کا امام بنایا تھا اور فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا۔ اس موقع پہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا ابا بڑا نرم دل والا ہے۔ عائشہ آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ وہ آپ کے مصلے کو خالی دیکھے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ کی بات کا مطلب یا رسول اللہ میں کہنا چاہتی ہوں حضرت عمر کو فرما دیں، وہ نماز پڑھا ہے، جری ہے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ما یاب اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، فرمایا عائشہ نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ والے راضی ہوتے ہیں، رضا ملے گی تو ابو بکر مصلی پہ آئے گا تب ملے گی۔ آپ کیسے برابر کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی میں ہے کہ ما عندنا ید الا وقد کافینا، جس نے ہم پہ احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ اسے دنیا میں دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، ابو بکر واحد ہے جس بندے کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا، رب سے قیامت میں لے کر دوں گا۔ آپ کیسے کہتے ہیں ابو بکر؟ یاد رکھیں ہجرت کی رات لوگوں کی امانتوں کی پہرہ داری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی ہے، اور اللہ کی امانت کی پہرہ داری اللہ نے حضور پاک جو اللہ کی امانت ہے ان کی پہرہ داری حضرت ابو بکر کے حوالے کی ہے۔
یار وہاں لوگوں کی امانتیں لوٹانے کی بات ہے، تب بھی دیانت داری کی ضرورت تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا. یہاں اللہ کی امانت کے پہرے داری کی ضرورت ہے، یہاں ابو بکر کو طلب فرمایا. کچھ تو سمجھے. اور حضرت ابو بکر نے 2.5 سال حضرت علی کے دونوں بیٹوں کو نمازیں پڑھائی ہیں امام بن کے مسجد نبوی میں، جمعے بھی پڑھائے ہیں، جنازے بھی پڑھائے ہیں، عیدین بھی پڑھائی ہیں. اور حضرت عمر نے 10 سال، حضرت عثمان نے 12 سال، پھر نمبر حضرت علی کا. آپ کیسے کہتے ہیں برابری کی بات ہے؟ تو اس عنوان پہ تو مستقل ایک تقریر چاہیے، لیکن ایسے بیوقوف اور عقل کے بدھوؤں کی بات آپ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں. اس بیچارے کو تسا الچٹو من الڈگر ہی وے، دین دا علم تسا سنگا کو نہیں، ڈٹھا کو نہیں، نظر بھی نہیں آیا، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو آپ کو کخ پتہ ہے. مفتی صاحب میرا نام حافظ اصفر رفیق ہے، میں اسلامیہ کالج کا طالب علم ہوں. میرا سوال ہے، جب اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا تھا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا یا اللہ یہ دنیا میں جا کے گناہ اور فساد کریں گے، تو حضرت میرا سوال ہے غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا؟ ذرا تفصیل سے جواب دے دیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھو غیب کا علم یقیناً اللہ کے پاس ہے، لیکن جو فرشتوں نے یہ بات کی تھی نا کہ یہ لوگ زمین میں جا کے فساد کریں گے، وہ اسی لیے کی تھی کہ انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا، اور جنات روز لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، فساد کرتے تھے، اور فرشتے اوپر سے ان کو دیکھتے تھے کہ ان نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسی بنیاد پہ عرض کر دیں کہ یا اللہ کہیں انسانوں کا معاملہ یہ تو نہیں ہوگا. لیکن رب کریم نے فرمایا میں نے انسان کو علم کے لیے انتخاب کیا. ٹھیک ہے، اگر آج کل ہم یہ خواہ مخواہ کی لڑائیاں کریں گے تو والی سارے کل جین نہیں چنگے آن والتا فرشتے قیامت ساکواک سے بچڑے اوے ہوئے نا آکھا سے اللہ صحیح کوئی ایویں کریں دیکھ لیں. تو تسا چاہتے ہوئے بھئی تانا نہ ملے تو وال بندے دا پوتر بڑھ کے بندہ دنیا در آوے. اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ نہ ملے تو پھر انسان کا بچہ ہی رہے نا. تو انہوں نے وہاں دیکھا تھا جنات کو، اس دیکھا دیکھی کے تجربے پر انہوں نے بات کی تھی. اللہ پاک آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.